You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اور آپ اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں، عائلی اور خاندانی زندگی میں ایک دوسرے سے بات چیت ضرور کرتے ہیں۔ تجارت کے شعبے میں، ملازمت کے باب میں بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ دوسروں سے زیادہ ہم اور آپ خود اپنے سے بات کرتے ہیں۔ آدمی عام طور پہ ان باتوں پر ہی توجہ دیتا ہے جو دوسروں سے کرتا ہے۔ ان باتوں پہ ہم اور آپ اکثر غور ہی نہیں کرتے جو باتیں ہم اور آپ خود اپنے سے کرتے ہیں۔ جب ہم دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ الفاظ بڑے شائستہ رہیں اور گفتگو باادب رہے، کیونکہ میری گفتگو اور میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میری شخصیت کا تعارف کراتا ہے۔ اگر میں کسی سے بدتمیزی سے بات چیت کروں گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اگر میں اس زبان سے کسی کی شان میں گستاخی کروں گا تو میرے بارے میں وہ کیا تصور قائم کرے گا؟ کوشش یہی ہم اور آپ کرتے ہیں کہ زبان سے الفاظ نہایت شائستہ نکلیں، باادب طریقے پر ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ یہ میں اچھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ جو سماج کے گندے، ذلیل، بیہودہ لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کی فکر کہاں ہوتی ہے؟ جو خود اپنی عزت نہ سمجھتا ہو وہ آپ کی عزت کیا کرے گا؟ وہ تو بدتمیزی کے الفاظ بولے گا۔ میں ایسے ذلیل اور سماج کے گندے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ الفاظ نپے تلے ہوں، باادب انداز میں گفتگو کروں تاکہ میری شخصیت اور میرے کردار کی کوئی گندگی سامنے والے کے ذہن پر منطبق نہ ہو جائے۔ میری گفتگو میری شخصیت کی ترجمان ہے، ایسی ہی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس زبان سے ہم اور آپ بات چیت کرتے ہیں یہ زبان تو کسی کی غلام ہے۔ بات کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، آج کل آپ اپنے موبائل پہ کوئی میسج کمپوز کرتے ہیں، پھر اسے سینڈ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر پہ آپ کچھ مضمون کمپوز کرتے ہیں، اسے آپ میل کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس میں بھی آپ پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ ذرا سلیقے سے منتخب الفاظ کمپوز کیے جائیں، کسی بھی لفظ کا بھونڈا پن یہ ہماری شخصیت کو داغدار بنا دے گا، ایسی کوشش کرتے ہیں نا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے قلم کے ذریعہ کچھ لکھیں یا ان انگلیوں کے ذریعہ کوئی مضمون کمپوز کریں، اس سے بات چیت کریں، چیٹ کریں، یا اس زبان سے کچھ بولیں، یہ ہماری زبان، یہ ہماری انگلیاں کسی کی غلام ہیں۔ یہ ہماری زبان
جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، یہ ہماری انگلیاں جس سے ہم کچھ لکھتے ہیں یا کمپوزنگ کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کے غلام ہیں۔ بات چیت وہ کریں گے جیسی سوچ ہوگی، مضمون وہ کمپوز کریں گے جیسی فکر ہوگی۔ یہ زبان اور یہ قلم ہماری فکر اور ہمارے سوچ کے غلام ہیں۔ جیسی فکر ہوگی، جیسی سوچ ہوگی، یہ زبان وہی بولے گی اور یہ قلم وہی تحریر کرے گا اور یہ انگلیاں اسی چیز کو کمپوز کریں گی۔ دوسروں سے گفتگو کرنے میں کچھ لحاظ رکھتے ہیں کہ میری شخصیت اس کی نگاہوں میں داغدار نہ ہو جائے۔ لوگوں سے کتنی بات کرتے ہیں، 24 گھنٹے کو سامنے رکھیے، اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی اپنے سامنے لائیے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کتنی باتیں آپ ان سے کرتے ہیں۔ جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو نتیجہ آپ کے ہاتھ یہی آئے گا کہ میں دوسروں سے بہت کم گفتگو کرتا ہوں، اپنے سے زیادہ کرتا ہوں۔ جب کبھی تنہائی کا موقع ملا، جب کبھی خلوت نصیب ہوئی، میں خود اپنے سے بات کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنے سے بات کرتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ زبان کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اپنا من اپنے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے بالمقابل اپنے سے زیادہ بات کرتا ہے۔ اپنے سے بات کرنے کا دوسرا نام ہے سوچنا، اپنے سے بات کرنے کا دوسرا نام ہے فکر لینا، اپنے سے بات کرنے کا دوسرا نام ہے خیالات میں گم ہو جانا۔ اپنے بارے میں کبھی کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے نا، اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، یہ اپنے سے بات کرنا ہے۔ یہ اپنی سوچ جو بن رہی ہے، یہ اپنی فکر جو اندر تیار ہو رہی ہے، یہ کسی اور سے نہیں، یہ خود سے بات کرنا ہے۔ جب ہم کسی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی فکر میں کھو جاتے ہیں، جب ہم خود سے تنہائیوں میں بات کرتے ہیں، اس کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ دوسروں سے بات کرنے میں الفاظ بڑے شائستہ، دوسروں سے بات کرنے میں اپنے وجود کو اچھا کر کے دکھانے کی کوشش۔ جب خود سے بات کرتے ہیں، اس فکر کی طہارت کی کبھی فکر لی، اس سوچ کو پاک صاف کرنے کی کبھی فکر لی کہ جو میں اپنے سے بات کرتا ہوں ذرا وہ بھی سلیقے کی ہو، جو میں اپنے سے بات کرتا ہوں ذرا وہ بھی اچھی ہو۔ عام طور پہ انسان اپنے سے جو بات چیت کرتا ہے، یعنی جیسی سوچ رکھتا ہے، اسی کے مطابق اسی سانچے میں اس کی شخصیت ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اپنے بارے میں آپ جیسا سوچیں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ اپنے بارے میں جب کبھی آپ بلند فکر تیار کریں گے، اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے گا۔ وہ سوچ ہی گھٹیا بنا لی، سوچ کو فکر کو جرائم پیشہ بنا دیا۔ تنہائی میں ہیں اور کسی شخص کو سامنے رکھ کر اور کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے اب اپنے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ صبح اٹھوں گا، فلاں سے ملاقات کروں گا اور اس کے بارے میں اس کو یہ جھوٹ سناؤں گا، پھر اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے ملاقات کر کے فلاں کے بارے میں غیبت کروں گا۔ یہ جو اپنے سے بات چیت کر رہے ہیں پھر اسی سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ انسان پہلے سوچتا ہے کسی کو قتل کروں گا، پھر ذہن میں خود سے بات کر کے اس کے قتل کے منصوبے بناتا ہے اور بعد میں جا کے وہی فکر اس کے قتل کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ قتل تو بہت بعد میں ہوا ہے، اس کا قتل اس کی فکر نے پہلے کیا ہے۔ انسان اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی فکر کو پاک کرے، اپنی سوچ کو صاف کرے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائے۔ اس کے بغیر کوئی انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ پاکیزہ سوچ کے بغیر کوئی انسان اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ راستے میں ہی الجھ کے رہ جائے گا۔ اور راستے میں الجھاؤ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جب آپ راستے پر چلیں گے تو دو حالات پیش آئیں گے۔
یا تو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے گی یا کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. یہ دو طرح کے الجھاؤ راستے میں آتے ہیں. امکان ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور یہ بھی امکان ہے اس راہ میں کسی سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے منزل تک پہنچنے کے لیے ان دونوں طرح کے حادثات سے بچنے کا نسخہ عطا کر دیا کہ اگر راہ پہ چلتے ہوئے منزل کی طرف جاتے ہوئے تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے معافی مانگ لینا اور کسی سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو اسے معاف کر دینا, منزل تک پہنچ جاؤ گے. راستے میں جا رہے ہیں, کسی سے کوئی تکلیف پہنچی, انتقام کی آگ میں جل اٹھے, بدلے کی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے, لڑتے لڑتے وہی زندگی گزر جائے گی, منزل تک پہنچ نہیں سکتے. قرآن نے معاف کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے. راہ میں چلتے ہوئے کسی سے تکلیف پہنچے اسے معاف کر دو تاکہ منزل تک پہنچ جائیں, اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے الجھنا نہیں ہے, معافی مانگ لو. یہی فکر کی پاکیزگی کی علامت ہے. جن کی فکر گندی ہوتی ہے, جن کی سوچ غلط ہوتی ہے, وہ راستے میں جا رہے ہیں, وہ دوسروں کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں, وہ جان بوجھ کر لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں, وہ جان بوجھ کر دوسروں کی شخصیات کو داغدار کرتے ہیں. ایسے لوگ منزل تک نہیں پہنچ سکتے, یہ لوگ راستے میں ہی بھٹکتے رہیں گے. اور جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے وہ انتقام کی آگ میں اور بدلے کی آگ میں جھلستے رہتے ہیں. کیسے انتقام لیا جائے, کیسے بدلہ لیا جائے, وہ اس راستے میں انتقام کی پرپیش گلیوں میں الجھ کر رہ جائیں گے, اپنی منزل تک ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. راہ چلتے ہوئے منزل تک جانے کے لیے دوسروں سے تکلیف پہنچے انہیں معاف کر دو, خود سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اس سے معافی مانگ لو. اپنی فکر کی طہارت, اپنے نظریات کی پاکیزگی, اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھنا منزل مقصود تک جانے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. پھر جیسی سوچ ہوگی اس کے مطابق اللہ کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے فیصلے آئیں گے. آپ جیسی سوچ بنائیں گے, اپنے سے گفتگو کرنے میں اپنی گفتگو کو جتنا پاکیزہ رکھیں گے اتنے ہی خود پاک ہوتے رہیں گے. اپنے سے بات چیت کرنے میں جو سوچ اور فکر ہے اس کو جتنا طاہر اور مطہر رکھیں گے اسی قدر آپ کی فکر میں بلندی پیدا ہوگی اور اللہ کی طرف سے پھر ویسے ہی فیصلے آئیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث, اور وہ حدیث حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان میرے مصطفیٰ نے سنایا ہے. اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے, انا عند ظن عبدی بی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. گمان اچھے رکھو, اللہ کی جانب سے بہت اچھے فیصلے آئیں گے, عروج ملے گا. گمان ہی غلط رکھا, خیال ہی غلط بنا لیا, پھر اس کے مطابق فیصلے آئیں گے. آپ نے گمان کر لیا, اپنا خیال بنایا, میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہے, ان کا بڑا کرم ہے, ان کا بڑا احسان ہے, انہوں نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے, بے شمار نعمتیں ان کی ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں, اللہ مزید نعمتوں سے نواز دیں گے. اور کسی نے اپنے بارے میں یہ سوچ بنا لی کہ میں بڑا منحوس ہوں, جس گاڑی پر بیٹھوں گا اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, جس راستے پر چلوں گا وہاں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے, میں جس سے ملاقات کروں گا اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. یہ غلط خیال اور یہ غلط تصور آپ کو تباہ کر دے گا. ویسے ہی فیصلے آئیں گے. آپ سوچیں گے مجھ پر کوئی عذاب ہے, موبائل تک یاد نہیں رہتا کہاں رکھا ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, یہاں رکھا ہے, یہاں رکھا ہے, یہاں رکھا ہے, یہاں رکھا ہے. یہ سوچ آپ کو تباہ کر دے گی. اب دو باتیں بطور خلاصہ کی یاد رکھیے. فکر اچھی ہوگی کامیاب ہو جائیں گے, فکر غلط ہوگی آپ کنفیوز ہو کے برباد ہو جائیں گے.
ہماری فکر پاک رہے، ہمارا خیال صاف رہے، اس کے لیے آج کے درس میں صرف 2 باتیں آپ کو یاد کرنی ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو ایمان والا ہر وقت باوضو رہتا ہے، میرا رب اس وضو کی برکت سے اس کی فکروں کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس میں سونے سے پہلے تک وضو سنت ہے، جبکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک ٹوٹ تو جاتا ہے، لیکن آنکھ بند ہو تو وضو کی حالت میں بند ہو۔ کریں گے کوشش باوضو رہنے کی، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، شیطان آپ پر وضو کی حالت میں حملہ نہیں کر سکتا، یہ شیطان باوضو مومن پہ غالب نہیں آ سکتا، پھر آپ کی فکریں بھی پاک رہیں گی۔ میں حیدرآباد کے ایک پروگرام میں گیا، جلسے کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جلسے میں تشریف لے چلیے، آپ کے بیان کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا چل رہا ہوں، میں ذرا وضو کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیان کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بیان کرنے کے لیے فکر کی پاکیزگی ضروری ہے، اور فکر کی پاکیزگی وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ میں تازہ وضو کیے لیتا ہوں، میری فکر پاکیزہ ہو جائے گی، انشاءاللہ بیان بھی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، فکریں پاک ہو جائیں گی، لوگ آپ کا احترام کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت رکھیں۔ استغفار کی کثرت سے انسان کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا ہر وقت احساس رہتا ہے۔ جب آپ کی زبان کہے گی استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، بڑا گنہگار ہوں، نظر اٹھتی ہے تو گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، کانوں کے پردوں سے کچھ الفاظ ٹکراتے ہیں، گناہ وجود میں آ جاتا ہے، زبان کچھ بولتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، قدم اٹھتا ہے، گناہ صادر ہو جاتا ہے، رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے اس گناہ کو معاف کر دیجئے جو آنکھ نے کیا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو کان سے صادر ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو زبان سے صادر ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو دل اور دماغ سے صادر ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرا وہ گناہ معاف کر دیجئے جو پیروں سے صادر ہوا، میرا وہ گناہ معاف کر دیجئے جو ہاتھوں سے صادر ہوا۔ یہ استغفار کی کثرت ہماری فکر کو پاکیزہ بنا دے گی، یہ استغفار کی کثرت ہماری سوچ کو پاک کر دے گی، پھر اعمال بھی پاکیزہ صادر ہوں گے، اعمال صالحہ کا صدور ہوگا، اعمال صالحہ کا وجود ہوگا۔